الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ اربعین نبوی امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف رحمۃ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 2، ان عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے قال روایت ہے، بینما ایک دفعہ کا ذکر ہے، نحن ہم جلوس بیٹھے ہوئے تھے، عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ذات یومن ایک دن، اذ اچانک، طلع نمودار ہوا، علینا ہمارے پاس، رجل ایسا شخص، شدید بیاض ثیاب، خوب سفید کپڑوں والا، و شدید سواد الشعر، اور کالے سیاہ بالوں والا، لا نہیں، یرا دکھائی دیتا تھا، علیہ سفر سفر کا کوئی نشان، و اور لا نہیں تھا، یعرفہ منا پہچاننے والا اس کو ہم میں سے، احد کوئی ایک بھی، حتیٰ یہاں تک کہ، جلسا وہ بیٹھا، الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فاسند رکبتیہ اور اپنے گھٹنے آپ علیہ السلام کے گھٹنوں سے ملا دیے، ووضع اور رکھ دیا، کفیہ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو، علی فخذیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر، وقال اور اس شخص نے کہا، یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی آپ ہمیں بتائیے، عن الاسلام اسلام کے بارے میں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پس کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الاسلام اسلام، ان یہ ہے، تشہدہ کہ تو گواہی دے، لا الہ الا اللہ کہ کوئی الہ نہیں مگر اللہ، وان اور بے شک، محمدن محمد، رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، و اور تقیمو تو قائم کرے، الصلاۃ نماز کو، و توتی اور تو ادا کرے، الزکوٰۃ زکوٰۃ کو، و تصوما اور تو روزہ رکھے، رمضان رمضان المبارک کے، و تحج اور تو حج کرے، البیت اللہ کے گھر کا، ان استطعت اگر تو قدرت رکھتا ہو، الیہ سبیلا وہاں تک پہنچنے کی، قال تو اس شخص نے کہا، صدقتا آپ نے سچ فرمایا، قال اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فعجبنا لہ پس ہمیں تعجب ہوا اس شخص کے، یسألہ اس کے سوال کرنے سے، ویصدقہ اور اس کے خود ہی تصدیق کرنے سے، قال پھر اس شخص نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا، فاخبرنی عن الایمان پس آپ مجھے بتائیے ایمان کے بارے میں، قال آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان یہ، تؤمنا کہ تو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وملائکتہ اور تو ایمان لائے اللہ کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اللہ کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وتؤمن اور ایمان یہ ہے کہ تو ایمان لائے، بالقدر خیرہ و شرہ تقدیر پر،
اچھی اور بری۔ قالا، تو اس شخص نے کہا صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ قال، اور پھر اس شخص نے آپ علیہ السلام سے دوبارہ سوال کیا فاخبرنی، آپ مجھے خبر دیجئے عن الاحسان، احسان کے بارے میں۔ قال، تو آپ علیہ والسلام نے فرمایا ان، یہ کہ تعبدا، تو عبادت کرے اللہ، اللہ کی، کأنکا، گویا کہ تو تراہ، دیکھ رہا ہے اللہ کو، فإن، پس اگر، لم تکن تراہ، تیرا یہ استحضار نہ ہو کہ تو دیکھ رہا ہے اللہ کو، فإنہ یراک، پس تجھے یہ گمان ہونا چاہیے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ قال، پھر اس شخص نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا فاخبرنی، کہ آپ مجھے خبر دیجئے عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں۔ قال، تو آپ علیہ والسلام نے فرمایا مل مسئول، وہ جو سوال کر رہا ہے، عنہا، قیامت کے بارے میں، بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، وہ سوال پوچھنے والے سے زیادہ جاننے والا ہے۔ قال، تو اس شخص نے کہا فاخبرنی، پس آپ بتا دیجئے مجھے عن اماراتہا، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں۔ قال، آپ علیہ والسلام نے فرمایا ان تلیدا، یہ کہ پیدا کرے گی اماتو، باندھی، ربتہا، اپنے آقا کو، وان ترا، اور یہ کہ تو دیکھے گا حفاتا، ننگے پیر، العراتا، ننگے بدن، عالتا، فقیروں کو، رعاء الشاتی، جو بکریوں کے چرواہے ہوں گے، یتطاولو فی بنیانی، جو فخر کریں گے بڑی بڑی بلڈنگوں پر۔ ثم انطلق، پھر وہ چلا گیا، فلبثت ملیا، میں ایک مدت تک منتظر رہا۔ ثم قال لی، پھر ایک دن آپ علیہ والسلام نے فرمایا یا عمر، اے عمر، اتدری من السائل، اے عمر، کیا تو جانتا ہے سوال کرنے والے کو؟ قلت، تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول، عالم، بہتر جانتے ہیں۔ قال، تو آپ علیہ والسلام نے فرمایا فإنہ، بے شک سوال کرنے والا شخص جبریل، حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، آتاکم، وہ آئے تھے تمہارے پاس، یعلمکم، کہ وہ سکھائیں تم کو، دینکم، تمہارا دین۔ حدیث مبارکہ کی شرح۔ اس حدیث مبارکہ کو حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور آخر کی حدیث ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس میں ان سوالات کا جواب دیا گیا جو مسلمانوں نے کبھی آپ سے نہ کیے تھے، لیکن مسلمانوں کے لیے ان کا جاننا بے حد ضروری تھا۔ وہ 5 سوالات درجہ ذیل تھے۔ نمبر 1، اسلام کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ قیامت کب آئے گی؟ اور قیامت کی علامات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ ترجمہ، یہ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، لیکن یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اسلام کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے۔ ایک شخص دار اسلام میں داخل ہونے کے بعد اللہ کی وحدانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا زبان سے اقرار کر کے مسلمان کہلا سکتا ہے۔
اس کے بعد چند بنیادی عبادات جو دائرۂ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اس پر فرض ہوتی ہیں وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہیں۔ کلمہ طیبہ کے اقرار کے بعد عبادات کی ادائیگی اسلام ہے۔ اپنے اسلام کو کامل کر لینے کے بعد انسان ایمان میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے جبکہ ایمان کا تعلق باطنی امور سے ہے۔ اسلام اور ایمان میں وہی فرق ہے جو مسلمان اور مومن میں فرق ہے۔ ہر مومن مسلمان ہو سکتا ہے، ہر مسلمان مومن نہیں ہو سکتا۔ ایمان کے تناظر میں 6 چیزیں سامنے آتی ہیں۔ نمبر 1، اللہ پر ایمان۔ نمبر 2، فرشتوں پر ایمان۔ نمبر 3، رسولوں پر ایمان۔ نمبر 4، الہامی کتابوں پر ایمان۔ نمبر 5، آخرت کے دن پر ایمان۔ نمبر 6، تقدیر پر ایمان۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا اور اس کے دل میں جو برابر بھی ایمان ہے تو وہ ایک نہ ایک دن دوزخ سے ضرور نکلے گا، اور دوزخ سے وہ شخص ضرور نکلے گا۔ ارشاد خداوندی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ترجمہ، اور میں نے جن و انس کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ عبادت عبد سے نکلا ہے۔ عبد کے معنی غلام کے ہیں۔ غلام وہ شخص ہوتا ہے جو 24 گھنٹے ڈیوٹی پر ہوتا ہے اور اپنا ہر پل مالک کی مرضی کے مطابق گزارتا ہے۔ انسان کا اور اللہ کا تعلق دراصل یہی ہے۔ احسان کا مادہ ہا، سین اور نون ہے، جس کے معنی عمدہ، خوبصورت ہونے کے ہیں۔ کسی کام کو بہتر اور عمدہ انداز میں کرنا احسان ہے۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، اللہ کے ساتھ احسان، اس کی مخلوق کے ساتھ احسان۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، بے شک اللہ نے ہر کام کو اچھے طریقے سے کرنا ضروری قرار دیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں احسان کی پہلی قسم پر بات کی گئی ہے کہ اللہ کی عبادت اتنے خلوص اور توجہ سے کی جائے کہ گویا عبادت کرنے والا اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا اللہ کی عبادت میں احسان کا پہلا درجہ ہے۔ سورۃ القاف کی آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم انسان سے اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اس کیفیت کو محسوس کرنا احسان ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ عبادت اس طرح کی جائے گویا اللہ پاک سامنے موجود ہو کر عبادت کرنے والے کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کی نگاہوں میں ہونا بھی بہت اعزاز کی بات ہے۔ یہی کیفیت انسان کے اندر حوصلہ پیدا کرتی ہے کہ وہ جس کے لیے اتنی مشقت اٹھا رہا ہے وہ ہستی اسے دیکھ رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ عز و جل نے فرمایا، میرے بارے میں میرے بندوں کا جو گمان ہو میں اس کے ساتھ ہوں، اور وہ مجھے جہاں یاد کرے میں اس کے پاس ہوتا ہوں۔ ایمان اگر صرف زبان پر آ جائے تو یہ اسلام ہے، اگر دل میں داخل ہو جائے تو ایمان ہے، اور اگر دل کی گہرائیوں میں اتر جائے تو احسان ہے۔ قیامت واقعہ ہونے کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اس دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کو قیامت واقعہ ہونے کا علم ہو۔ اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے، اور اس دعوے کی تصدیق کرنے والا گمراہ ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، یسألونک عن الساعة ایان مرساها فیم انت من ذکراها الی ربک منتہاها۔ یہ لوگ تم سے قیامت کی گھڑی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب واقعہ ہوگی، تمہارا یہ بیان کرنے کا کیا کام ہے، اس کا علم تو تیرے رب پر ختم ہے۔ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس سے یہ پہلو بھی سامنے آتا ہے کہ اگر کسی اہل علم کو کسی بات کا علم نہ ہو تو وہ معذرت کر لے کہ وہ نہیں جانتا۔ غلط بات کرنے سے بہتر ہے کہ انسان ناعلمی کا اعتراف کر لے۔ قیامت کے واقعہ ہونے کا وقت نہ پتہ چلنے کی صورت میں نشانیوں کے بارے میں سوال کیا گیا۔ کتب احادیث میں قیامت کی نشانیوں کے بارے میں باقاعدہ ابواب باندھے گئے ہیں۔ مثلاً قیامت کے نزدیک دجال کا ظہور ہونا، امام مہدی
رحمۃ اللہ علیہ کا آنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی نشانیوں کی روشنی میں لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، یعنی فتوحات بڑھ جائیں گی، لونڈیوں کی تعداد کثیر ہو جائے گی۔ اس طرح ان سے پیدا ہونے والی اولاد آزاد ہوگی، ماں لونڈی ہوگی اور اولاد آقا ہوگی۔ دوسرے مفہوم کے مطابق لونڈی سے پیدا ہونے والی اولاد بڑی ہو کر اتنی امیر ہوگی کہ اپنی ماں جیسی کئی لونڈیوں کی مالک ہوگی، یعنی لونڈیوں کی اولادیں مال و دولت کی کثرت دیکھیں گی۔ تیسرا مفہوم معاشرے کا المیہ بن چکا ہے، یعنی اولاد اتنی خودسر اور نافرمان ہو گئی ہے کہ والدین کے ساتھ نوکروں والا برتاؤ کرے گی، جبکہ اللہ رب العزت کا واضح حکم ہے فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور انہیں یعنی والدین کو اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان کے ساتھ عزت کے ساتھ بات کرو۔ دوسری نشانی یہ بیان کی کہ بھوکے ننگے لوگوں کے پاس دولت کی فراوانی ہو جائے گی اور وہ اس دولت سے بلند عمارتیں بنائیں گے، اور چونکہ ان کے پاس فخر کے لیے کوئی دوسری چیز نہ ہوگی لہٰذا وہ انہی بنائی ہوئی اینٹ سمٹ کی عمارتوں پر فخر کریں گے۔ عصر حاضر میں قیامت کی یہ نشانی بھی ظہور ہو چکی ہے اور عرب ممالک میں بلند عمارتیں بنانے میں اب ان کا کوئی ثانی نہیں۔ آخر میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان کہ وہ جبریل تھے اور تمہیں دین سکھانے آئے تھے، حتیٰ کہ جبریل تو سوال کر رہے تھے، جواب تو آپ علیہ السلام دے رہے تھے۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایسی ضروری بات جس سے لوگ نابلد ہوں، لوگوں کو سکھانے کے لیے کسی اہل علم سے اس کے متعلق سب کی موجودگی میں سوال کر لیا جائے تاکہ لوگوں کو آگاہی حاصل ہو جائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام جب انسانی شکل میں آتے تو صحابی رسول حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت اختیار کرتے تھے۔